پاکستانی نژاد برطانوی کاروباری شخصیت آزاد چائے والا کی جانب سے دوسری بیوی کی تلاش کے لیے لانچ کی گئی ویب سائٹ secondwife.com کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بظاہر اسلامی تعلیمات کی آڑ میں دوسری بیوی کی تلاش کے لیے بنایا جانے والا یہ ایک ڈیٹنگ پلیٹ فارم ہے جو محض پیسہ کمانے کے لیے نام نہاد لیگل سیکس کا جواز فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی کاروباری شخصیت آزاد چائے والا نے خود بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ یہ کام خیراتی طور پر نہیں کر رہے بلکہ یہ ان کے لیے ایک کاروبار ہے جس سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ آزاد چائے والا اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ ویب سائٹ پر رجسٹرڈ صارفین ملنے کے بعد شادی بھی کرتے ہیں یا بات صرف سیکس تک ہی محدود رہتی ہے۔ خیال ہے کہ دنیا بھر میں ایسی بے شمار ویب سائٹس اور موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جن کے ذریعے مرد اور خواتین بات چیت اور ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان کو ڈیٹنگ سائٹس یا ایپس کہا جاتا ہے اور ان کے استعمال کرنے والے اگر چاہیں تو آپس میں شادی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ویب سائٹ کا آغاز برطانوی نژاد پاکستانی شہری آزاد چائے والا نے 4 سال قبل کیا، جس کا نام انہوں نے secondwife.com رکھا، یعنی دوسری بیوی.com۔ اپنے منفرد نام کی وجہ سے توجہ کا مرکز بننے والی ویب سائٹ اور اس کے تخلیق کرنے والے آزاد چائے والا کو پہلے برطانیہ میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب پاکستانی سوشل میڈیا صارفین بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آزاد چائے والا نے حال ہی میں اس ویب سائٹ کی موبائل فون اپلیکیشن بھی تیار کی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے BBC کو بتایا کہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ ویب سائٹ برطانیہ اور مغربی ممالک میں بسنے والے مسلمان مردوں کے لیے تیار کی تھی تاکہ وہ جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ ان کے خیال میں دین اسلام مردوں کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد چائے والا کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زیادہ زندگی مغربی ممالک میں گزاری ہے اور دیکھا ہے کہ وہاں مردوں اور عورتوں کو ڈیٹنگ اور جنسی تعلقات قائم کرنے کی آزادی ہے، تاہم مسلمان مرد ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے مطابق اس کا شرعی حل اور حلال طریقہ یہ تھا کہ انہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی سہولت فراہم ہو، اور secondwife.com انہیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ گناہ کے راستے سے بچتے ہوئے دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کر سکتے ہیں۔ آزاد چائے والا کے مطابق بہت ساری ایسی مسلمان خواتین ہیں جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہیں، لیکن وہ معاشرتی رویوں کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کر پاتی یا انہیں اپنے لیے ساتھی ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آزاد چائے والا کہتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ ایسی خواتین کو بھی مواقع فراہم کرتی ہے۔ آزاد چائے والا کا دعویٰ ہے کہ ان کی ویب سائٹ پر رجسٹرڈ مرد اور خواتین کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق مغربی ممالک خصوصاً برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور مشرق وسطیٰ کے ملک متحدہ عرب امارات سے ہے۔ پاکستان سے ان کے رجسٹرڈ صارفین کی تعداد 2300 کے قریب ہے۔ آزاد چائے والا کے مطابق پاکستان سے تعداد کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان کی ویب سائٹ کی توجہ کا محور نہیں تھا، تاہم پاکستانی سوشل میڈیا پر ان کی ویب سائٹ کو خاص طور پر خواتین کی طرف سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عذرا پٹھان نامی صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہاں مرد پہلی بیوی کی بنیادی ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس ویب سائٹ سے صرف لیگل سیکس کا جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خاتون صارف امبرین نے سوالی انداز میں طنز کرتے ہوئے لکھا کہ میں فرض کر رہی ہوں کہ پاکستان میں مرد اس ویب سائٹ پر صرف ایسی عورتوں سے شادی کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے جو بیوہ یا ان سے عمر میں بڑی اور غیر شادی شدہ طلاق یافتہ ہیں، یا وہ عورتیں ہیں جنہیں ان کے ماضی کی وجہ سے کوئی نہیں اپناتا، یا وہ عورتیں جنہیں واقعتاً مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ دوسری جانب آزاد چائے والا کے مطابق ان کی ویب سائٹ پر آنے والے کو خود کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے جو کہ مفت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد صارف اپنی حقیقی تصویریں اس پر ڈالتا ہے اور ان کی ٹیم ان تصویروں کے اصلی ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ تصویروں کی تصدیق ہو جانے کے بعد ہی وہ صارف ویب سائٹ پر اپنے لیے ساتھی تلاش کر سکتا ہے۔ اگر انہیں کوئی ساتھی مل جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، تاہم رابطہ قائم کرنے اور ملاقات کے لیے انہیں ویب سائٹ کی پریمیم خصوصیات تک رسائی حاصل کرنا ہوگی، جس کے لیے $20 ماہانہ کی سبسکرپشن لینا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے ان کی ویب سائٹ کے لیے اب تک کے رجسٹرڈ صارفین میں سے پریمیم فیچر استعمال کرنے والوں کی تعداد ابھی صرف 33 ہے، کیونکہ پاکستانی مرد اور خواتین اپنی تصاویر انٹرنیٹ پر ڈالتے ہوئے شرماتے اور گھبراتے ہیں۔ آزاد چائے والا کے مطابق اس ویب سائٹ سے اپنے لیے موزوں ساتھی تلاش کرنے اور اس سے ملاقات کرنے کے بعد مرد یا خاتون آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ انہیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ویب سائٹ استعمال کرنے والے صارفین بعد میں شادی کرتے ہیں یا نہیں؟ آزاد چائے والا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ ویب سائٹ پر رجسٹرڈ صارفین شادی کرتے ہیں یا بات صرف ملاقات اور سیکس تک ہی محدود رہتی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ان کی ویب سائٹ بھی ایک ڈیٹنگ ایپ ہی ہے، کیونکہ یہ انٹرنیٹ پر موجود لاتعداد دیگر ڈیٹنگ ایپس سے قطعاً مختلف نہیں ہے۔ آزاد چائے والا کا کہنا ہے کہ اس کی ذمہ داری تو ویب سائٹ پر آنے والے صارف کی ہے،
کہ وہ اس کا استعمال شادی کے لیے ہی کریں، نہ کہ سیکس کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرنے والے افراد کو موقع اور سہولت فراہم کر رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی ویب سائٹ پر آنے والے لوگ اسی نیت سے آتے ہیں۔ تاہم سوشل میڈیا پر اس ویب سائٹ اور ایپ پر تنقید کرنے والے زیادہ تر صارفین کا خیال ہے کہ یہ ویب سائٹ واقعتاً ایک ڈیٹنگ ایپ ہے اور محض پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے۔ مدثر حسین نامی صارف کے خیال میں موصوف صرف ایک ڈیٹنگ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں۔ ایک اور صارف نصیر امیر تبصرہ کرتے ہیں کہ ایک اور برانڈ آ گیا مارکیٹ میں۔ راواسم سردار نے لکھا کہ ٹنڈر ڈیٹنگ ایپ کیا بند ہوا، لوگ کچھ بھی شروع کر رہے ہیں۔ ساجدہ شاہ نامی ایک صارف نے لکھا کہ یہ صرف ایک ٹرینڈ ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ موضوع پاکستان میں حساس ہے اور منافع کمانے کا بزنس بھی۔ آپ نے زیادہ پیسہ کمانا ہو تو یہ ٹرینڈ شروع کریں اور ڈیٹنگ ایپ بنا لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی اس ویب سائٹ سے دوسری، تیسری یا چوتھی شادی نہیں کرے گا، لوگ صرف اس ویب سائٹ کے ذریعے مزہ لیں گے۔ اگر کسی کو دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی کی تلاش ہوگی تو اس طرح ڈیجیٹل غلامی نہیں کرے گا اور ویسے ہی خاتون ڈھونڈ کر شادی کر لے گا۔ زیادہ تر صارفین کے خیال میں ویب سائٹ بیویوں کو دھوکہ دینے اور خفیہ طور پر شادیاں کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، جو کہ اخلاقاً اور قانونی طور پر جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب secondwife.com پر یہ انتباہ موجود ہے کہ قانونی طور پر ایک سے زیادہ شادیاں زیادہ تر ممالک میں جرم تصور کی جاتی ہیں۔ اس ویب سائٹ کے مطابق ہم سختی سے مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر ایک سے زیادہ شادیوں اور شادی کی تقریبات کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آزاد چائے والا نے کہا کہ اسلامی طور پر کسی مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مطابق دوسری شادی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کسی بھی مسلم خاتون کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی عورت کو زیادہ مسئلہ ہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، مگر یہ ہر مسلمان مرد کا حق ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے اور اسے ایسا کرنے سے قانوناً روکا نہیں جا سکتا۔ تاہم اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پشمینہ نامی صارف نے لکھا کہ ان مردوں سے ایک بیوی اور بچے تو سنبھالے نہیں جاتے، چلے ہیں 4 شادیاں کرنے۔ رضا منور نامی صارف نے کہا کہ پاکستان میں دوسری یا تیسری شادی کے اخراجات برداشت کرنا کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنی گھریلو ضروریات پوری نہیں کر سکتے، دوسری شادی اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں۔ لیکن پاکستان میں 80% سے زیادہ افراد کی زندگی تبدیلی حکومت میں زیادہ اچھی نہیں گزر رہی۔ لیکن آزاد چائے والا کے خیال میں وہ کسی کو مجبور نہیں کر رہے کہ وہ لازماً دوسری شادی کرے۔ ان کے مطابق secondwife.com کے ذریعے وہ صرف ان افراد کو موقع فراہم کر رہے ہیں جو ایسا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے شرائط پوری کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آزاد نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس رجسٹریشن کے لیے 6 لاکھ درخواستیں تاحال موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں secondwife.com کی موبائل اپلیکیشن وائرل ہوئی، جس کے بعد وہ پاکستان میں بھی اس کی رجسٹریشن بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔